صبح کا مسنون ناشتہ، صفحہ نمبر 50۔ دیکھیے ایک طریقہ میں آپ کو بتاؤں زندگی گزارنے کا۔ اب میں بھی تو آپ کے ساتھ ہی ہوتی ہوں نا، اور اگر میں بھی آپ کی طرح اپنا سفر ڈھونڈنے میں اتنا وقت لگا دوں تو کتنے سینکڑوں لوگوں کا وقت ضائع ہوگا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جیسے اسٹیکی نوٹ ہے نا، بس ایک اسٹیکی نوٹ چھوٹا سا حصہ اس کا بس آپ وہاں پر نشانی کے طور پہ رکھ دیں، کیونکہ یہ گرتا نہیں، باقی چیزیں گر جاتی ہیں، اور پھر جب ایک دم کھلے گا اگلے دن اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیں، بالکل وقت ضائع نہیں ہوگا۔ ورنہ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ بعض اوقات میں پڑھا رہی ہوتی ہوں اور آخر تک کچھ لوگ صرف ورقے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ شاباش، کچھ لوگوں کے تو اسٹیکر لگے ہوئے، گڈ۔ اچھا ایک اور طریقہ، پن بھی لگا سکتے ہیں آپ، یہ کلپ بھی لگا سکتے ہیں اگر اسٹیکی نوٹ نہیں تو۔ اور اس طرح آپ ہر سبجیکٹ کے لیے کریں، ہر پارے کے لیے، ہر اس کام کے لیے جس کو آپ روز کرتے ہیں۔ گھر میں اگر کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں بھی، اور اگر یہ نوٹ نہیں ہے آپ کے پاس، یعنی یہ کاغذ نہیں ہے جو اسٹیکی پیپر ہے، تو آپ کوئی بھی پھر کاغذ لے لیں، لیکن نشانی رکھنا ضروری ہے۔ اچھا جناب، صبح کا مسنون ناشتہ، اس کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اور کیا یہ دین کا حصہ ہے؟ کیسے؟ سنت تو ہے، ناشتہ تو ہم سارے کرتے ہیں، لیکن اس ناشتے کے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ صحت کے لیے اور سنت سے محبت کی وجہ سے، اور کوئی وجہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں حکمت تھی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ دیکھیے یہ سب باتیں بالکل درست ہیں، آپ میں سے سب نے درست فرمایا۔ بات یہ ہے کہ جب کورس شروع کرایا گیا تھا تو آپ کو اس کورس کے کرنے یا اس دین کے پڑھنے کا فائدہ یا مقاصد بتائے گئے تھے، اور وہ مقاصد کیا تھے؟ یعنی آپ کے اس کورس کا یا دین پڑھنے کا کیا فائدہ، کیا مقصد، کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے، ربانی بننا، فائن، بہت اچھا، ربانی بننا ہے، فائن، الحمدللہ۔ ربانی کون ہوتا ہے؟ جس کا رب سے گہرا تعلق ہو، یعنی جو ہر کام رب کے لیے کرے، ربانی وہ ہوتا ہے جو رب والا ہو، جو ہر چیز میں اپنے رب کو یاد رکھے۔ ٹھیک ہے، فائن۔ ربانی بننے کے لیے، ربانی بننے کے لیے پھر آپ کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ یعنی کورس آپ کر رہے ہیں، اس کو پھر سے دہرا لیتے ہیں، کیونکہ انسان اپنے مقصد کو بھول جائے تو ڈائریکشن لیس ہو جاتا ہے، ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے۔ تو ہم نے اپنی ڈائریکشن یا اپنے مقصد کو نہیں بھولنا۔ ہم یہ سارا کچھ پڑھ رہے ہیں ایک مقصد کے لیے، اور وہ ہے ربانی بننا، یعنی ہمیں جس نے پیدا کیا ہے، جس نے یہاں بھیجا ہے، اور جس کی طرف ہم نے واپس جانا ہے، اور جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے، ہمیں سب سے بڑھ کر اس کا وفادار بننا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے بڑھ کر اس کا وفادار بننا ہے۔ کیا یہ بات درست بننا چاہیے یا نہیں؟ یا اس سے بڑھ کر کسی اور کا بننا چاہیے؟ کسی اور نے ہم پر احسان نہیں کیا تو ہمیں اسی کا بننا، اور اسی میں ہماری خیر و بھلائی ہے، اور اگر ہم یہ نہیں بنے تو اسی میں ہمارا نقصان ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، ہم سب نے خوشی خوشی اپنی زندگی کا یہ مقصد مقرر کر لیا کہ ہمیں ربانی بننا ہے، یا ہمیں چھوڑے مجھے ربانی بننا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ربانی بننے کے لیے آپ کو کچھ مرحلے طے کرنے پڑیں گے، کچھ سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی، کچھ ضروری کام کرنے پڑیں گے، اور اگر آپ نے وہ کام نہ کیے تو آپ ربانی بن نہیں سکتے۔ ان کاموں میں اپنی ذات سے لے کر آس پاس کے لوگوں سے لے کر پورے معاشرے، سوسائٹی اور پوری دنیا کے لوگوں اور ہر چیز سے ہمارا تعلق درست ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمیں مدد دیتی ہیں اللہ تک جانے میں۔ جب تک ہمارا ان چیزوں کے ساتھ واسطہ اور تعلق درست نہیں ہوگا تو بات نہیں بنے گی۔ اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو آرگنائز کرنا ہے اور سنت کے مطابق کرنا ہے، جس میں جسمانی پہلو بھی ہے، روحانی پہلو بھی ہے، ذہنی بھی ہے، جذباتی ہے، سماجی ہے یا معاشرتی ہے۔ ان سارے پہلوؤں پر جو اسلام کی ہدایات ہیں ان کو فالو کرنا ہے۔ تو اسلام ہمیں صرف نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھاتا، وہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ کس طرح صاف ستھرے رہو، وہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ گھر میں کیسے داخل ہو اور گھر سے باہر کیسے جاؤ، وہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ تمہاری خوراک کیسی ہو کہ جس کی وجہ سے تم صحت مند رہو۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص صحت مند نہیں ہے، ایکٹیو نہیں ہے، اس میں طاقت نہیں ہے، وہ ربانی بن سکتا ہے؟ اسے اپنی جان سے ہی نہیں ہوش، وہ سو کے اٹھ نہیں سکتا، وہ چل پھر نہیں سکتا، وہ کسی کام کے لائق نہیں، اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو ربانی بننے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ سخت محنت چاہیے۔ سخت محنت کا کام ہے، یہ آسان نہیں ہے کہ آپ نے تمنا کی اور آپ بن گئے۔ محنت چاہیے، محنت کرنے کے لیے آپ کو صحت چاہیے،
صحت کے لیے آپ کو اپنی عادات کو درست کرنا ضروری ہے، اور ان عادات میں کھانا پینا بھی شامل ہے، اور کھانا پینا بھی ایک عبادت ہے۔ اسی لیے سورۃ البقرہ میں لیس البر کی جہاں بات آئی تھی اور امت وسط کی جو ذمہ داریوں کی بات آئی تھی، تو پہلا حکم کیا ملا تھا؟ کھاؤ حلال اور طیب، حلال اور طیب کھاؤ، جنک فوڈ نہ کھاؤ، غیر طیب نہ کھاؤ، کیونکہ وہ لازماً صحت پر اثر انداز ہوگی، طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوں گی۔ اگر وقتی طور پر کچھ نہیں بھی ہو رہا نا، تو الٹیمیٹلی ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی کہ جس میں پھر تم عبادت کے قابل نہیں رہو گے، تم خدمت خلق کے قابل نہیں رہو گے، تم پڑھنے لکھنے کے قابل نہیں رہو گے۔ تو ربانی بننے کے لیے علم ضروری ہے نا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ایسی غذائیں، چاہے پسند ہو یا نہ ہو، کسی نہ کسی شکل میں جو طبیعت کو جتنی بھی موافق آتی ہوں، کچھ نہ کچھ اس میں سے ضرور لیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ یہ سکھایا گیا یہ وحی الہی پر مبنی ہے۔ باقی طب اور سائنس اور میڈیسن جو ہے انسانوں کے تجربے اور مشاہدے پر مشتمل ہے۔ وہ تجربہ اور مشاہدہ صحیح بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد تبدیل کر دیتے ہیں، ٹھیک، لیکن جو چیز وحی الہی سے ثابت ہے، نازل ہے، وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ جیسے ایک شخص آیا، اس کے پیٹ میں تکلیف تھی، آپ نے کہا شہد پیو، اس کی تکلیف بڑھ گئی، آپ نے کہا کہ اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، تمہارا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، تم اسے پیتے رہو۔ اور ہوا یہ کہ اسی سے پہلے زیادہ خراب ہوئی، بیماری بڑھی، ساری جسم کی صفائی ہوئی، اور پھر اسی سے صحت بھی ہو گئی۔ تو ان چیزوں میں لازماً ایک حکمت ہے، اور اگر ہم انہیں صرف ٹیسٹ کے لیے یا صرف غذائیت کے لیے بھی کھاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر سنت سمجھ کر اور اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے ایک ٹول سمجھ کر استعمال کریں گے تو اس میں اجر بھی ہے۔ تو بھائی کہ ایک کام صرف ہم ٹیسٹ کے لیے کریں یا وقتی فائدے کے لیے کریں، کیوں نہ ہم اس کو بڑے فائدے کے لیے کریں، اور وہ بڑا فائدہ کیا ہے؟ اجر، آخرت کا فائدہ۔ کر ہم دنیا کا کام رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں اور ساتھ ثواب بھی کما رہے ہیں، تو یہی عقل مندی ہے نا، یہی حکمت ہے۔ ترمذی کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح پانی میں شہد ملا کر پیا کرتے تھے، یہ پیٹ کی تمام بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ اگر روزانہ 1 کپ نیم گرم پانی میں 1 بڑا چمچہ خالص شہد ملا کر نہار منہ پیا جائے، اس سے وزن اور پیٹ بھی کم ہوتا ہے۔ نمبر 2، نبیذ تمر بھی آپ پیتے تھے۔ نبیذ تمر، تمر کہتے ہیں کھجور کو۔ نبیذ تمر 7 چھہارے یا کھجوریں رات کو 1 گلاس پانی میں کسی مٹی کے برتن میں ڈال کر رکھ دیں اور صبح پانی پی لیں، اور چاہیں تو کھجوریں یا چھہارے بھی کھا لیں۔ یہ مکمل ناشتہ بھی ہے اور صحت کا راز بھی ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ خالی پانی پی لیں تو بھی ٹھیک ہے، بعض لوگوں کو بہت کھجور کھانا جو ہے، اور خاص طور پر موسم کا اگر فرق ہو، کیونکہ ہر موسم میں ہر چیز اس مقدار میں بعض اوقات فائدہ نہیں دیتی، تو اس میں صرف اگر پانی پی لیا جائے تو وہ انرجی آ جائے گی، اور باقی جو اس کے اندر چیزیں ہیں وہ پوری کی پوری نہیں بھی باڈی میں آئیں گی تو بھی اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ طب کا یہ اصول ہے کہ جو ٹھنڈے علاقے ہیں، یعنی ٹھنڈے علاقے ہیں، وہاں لوگوں کے معدے جو ہیں وہ گرم ہوتے ہیں، اور گرم علاقوں میں معدے کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے، لہذا گرم علاقوں میں گرم چیز کھانا فائدہ مند ہوتا ہے، جبکہ سرد علاقوں میں سرد چیز کھانا فائدہ مند ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اب سعودی عرب ہے، کتنا گرم علاقہ ہے، کھجور پیدا ہی کہاں ہوتی ہے؟ گرم علاقوں۔ آم کب پیدا ہوتے ہیں؟ گرمیوں میں۔ تو جب یعنی باہر ماحول گرم ہوتا ہے اور جسم کے باہر کا ٹیمپریچر گرم ہوتا ہے تو انسان کا معدہ اندر سے، یعنی کہ فطرت کا نظام ایسا ہے، اور اگر باہر ٹھنڈک ہے تو انسان کے اندر گرمی ہے۔ تو اگر انسان اندر اور باہر کو ایک طرح سے بیلنس رکھے تو وہ غذا اس کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ بہرحال پھر آپ دیکھیے کہ طب نبوی تو پورا ایک باب ہے، بے شمار احادیث ہیں اس میں، اور بے شمار چیزوں کے بارے میں آتا ہے، اور اس میں بعض اوقات کچھ چیزوں کے کمبینیشن بھی بتائے گئے ہیں کہ ایک چیز اگر ٹھنڈی تاثیر رکھتی ہے تو اس کے کمبینیشن میں اس کو دوسری کچھ گرم بھی ساتھ شامل ہو جائے۔ اسی طرح شہد اگر خالی لیا جائے یعنی چاٹا جائے تو اس کی تاثیر اور ہے، اور پانی میں ڈال کے لیا جائے تو اس کی تاثیر اور ہے۔
ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہر ماہ صرف 3 دن نہار منہ شہد چاٹ لیتا ہے، یعنی پانی میں ڈال کے نہیں پینا، ڈائریکٹ منہ میں ڈال لینا، چمچ سے ڈال لیں یا ویسے کسی چیز سے پی لیں یا ویسے، تو وہ ہر طرح کی بیماریوں سے بچا رہتا ہے، کہ شہد کے اندر ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ وہ اندر جا کے سارے جرمز کو ایک طرح سے کل کرتے ہیں. لیکن پورا مہینہ یا ہر روز پینے کو نہیں کہا گیا، یا ہر روز کھانے کو نہیں کہا گیا، کیونکہ کوئی بھی فائدہ مند چیز جب اپنی حد سے بڑھتی ہے تو وہ بھی نقصان دہ ہو جاتی ہے. کھجور کا کھانا باعث صحت اور تقویت ہے. آپ نے فرمایا جو آدمی صبح 7 اجوا کھجوریں کھائے وہ اس دن زہر اور جادو کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے. زہر کا نقصان تو سمجھ میں آتا ہے، جادو کا کیوں؟ جادو آپ دیکھیے کہ اگرچہ انسان کی روح پر اثر انداز ہوتا ہے، یعنی کلام کے طور پر انسان کے اندر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، دل پہ اثر انداز ہوتا ہے، تو اگر انسان کا جسم مضبوط ہے، یہ جسمانی قوت ہے انسان کے اندر، تو ایسی صورت میں شر کی قوتیں جو روحانی قوتیں ہیں یا جو روح پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں وہ بھی کم اثر انداز ہوتی ہیں. روح اور جسم الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کے اندر گندھی ہوئی ہیں، نام الگ ہیں، کام الگ ہیں، مگر وہ ایک دوسرے کے اندر بالکل اس طرح مکس ہیں جیسے آٹا گوندتے وقت آپ فلار میں پانی ڈال کے اس کو گوندھ دیتے. اب اس میں پانی بھی ہے اور گندھا ہوا آٹا کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے نا اس میں، لیکن اگر آپ پانی کو الگ کرنا چاہیں اس میں سے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس کے اندر وہ ہے. اسی طرح روح جو ہے نا ہمارے جسم کے اندر گندھی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ موت کی سختی بڑی شدید سختی ہوگی، یہ بہت شدت کی تکلیف ہے، کیونکہ بال میں سے اور ایک ایک حصے میں سے وہ روح جو ہے وہ نکلتی ہے. جیسے بال کھچے تو ایک ایک جگہ دکھتی ہے نا، تو اسی طرح وہ جسم کے اندر گندھی ہوئی ہے. تو جب وہ جسم سے الگ ہوتی ہے تو 2 طرح کے صدمے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جدائی کا اور دوسرا اس پین اور تکلیف کا. یعنی اتنا عرصہ، اتنے سال جو 2 چیزیں اکٹھی رہیں، پھر وہ جب 2 الگ ہونے لگتی ہیں تو وہ روح کے لیے ایک صدمہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کے جا رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس نکلنے کی تکلیف بھی ہوتی. تو اسی لیے جو نزع کا عالم ہے وہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے، اور اس کے لیے دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. یا اللہ مجھے موت کی سختیوں اور موت کی جو ہوشیاں ہیں، ڈبکیاں ہیں، ان سے محفوظ رکھنا، یعنی میرے لیے وہ مرحلہ آسان کر دینا. چلیے